الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باطننا اولا وفي كل العالم آخرا یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، مستقبل اور محترم خواتین، ٹھیک 2 ہفتے قبل اسی مقام پر اور اسی وقت میں نے آپ سے خطاب کیا تھا، اور اسی میں آج کے اس خطاب کا بھی اعلان ہو گیا تھا، اس لیے کہ اصلاً یہ دونوں خطاب مل کر ہی مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے خطاب میں ہم نے جائزہ لیا جینیسس آف پاکستان، اس کے عوامل، استحکام پاکستان کے لیے ممکنہ اساسات، اور پھر وہ حالات کے جو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یہاں ہوتے رہے۔ اس کے بعد اصل مسئلہ تھا حل کا۔ اس نتیجے پر ہم پہنچ گئے کہ سوائے اسلام کے کوئی اور شے اس ملک کے استحکام کی اساس نہیں بن سکتی، لیکن وہ اسلام کیسے آئے؟ تو چونکہ آج کا یہ موضوع در حقیقت اسی میری گفتگو کا تسلسل ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مختصر سے الفاظ میں اپنے ان مضامین کا اعادہ کر دوں۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی ایک آبزرویشن کے طور پر کہ پاکستان کی گولڈن جبلی جو منائی گئی، اس کے ساتھ ہی غالباً اس کے کرائسس آف آئیڈینٹی کی جبلی بھی منا لی گئی ہے۔ جو مضامین اس دور میں لکھے گئے، کالم نویس حضرات نے جو قلم فرسائی کی ہے، اس کے نتیجے میں کنفیوژن جو ہے بڑھا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 15 سال کے لگ بھگ قبل بھی ایک امریکی دانشور جو یہاں کئی سال مقیم رہے تھے، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج میں پڑھاتے رہے تھے پولیٹیکل سائنس، انہوں نے واپس امریکہ جا کر جو آرٹیکلز لکھے تھے پاکستان کے بارے میں، ان کا مین تھیم یہ تھا، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی۔ پاکستان اب بھی گویا کہ 30-35 سال اس وقت ہو چکے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، اب بھی پاکستان اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیفیت جو ہے
اب مزید 15 سالوں کے دوران کم ہونے کے بجائے اور گہری گمبھیر ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بھی اب یاد آیا اپنے زمانہ طالب علمی میں، جب میں عزم ایک 15 روزہ اخبار نکالتا تھا، یا چھوٹا سا جریدہ کہیے، اخبار تو بڑا لفظ ہے، جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کا آرگن تھا، تو اس میں یہ میں اب بات کر رہا ہوں سن 53-54 کی، 52-53-54، ایک مستقل صفحہ ہم نے مختص کر دیا تھا پاکستان کے دستور کے بارے میں، جو چہمے گوئیاں اور جو بھی اس وقت اختلافات ہو رہے تھے، اور اس کا عنوان میں نے اس شعر کو بنایا تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ تو آئین گلستاں اور دستور بہاراں کتنے طویل عرصے تک ہمارے ہاں زیر بحث رہا، اور دستور سن 73 میں جا کر پھر بنا، یا سن 56 میں بنا تھا تو اس کی بساط الٹ گئی۔ اس کے بعد سے بھی اب تک وہ کرائسس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ مزید گہرا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا تجزیہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کی اصل اساس کیا ہے۔ میرے نزدیک سوائے اسلام کے اور کوئی اساس نہیں۔ دو طریقوں سے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی۔ ایک تو یہ کہ اس مسئلے کی 3 سطحیں ہیں، علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لی جائے۔ پہلی سطح رائٹنگ آن دی وال کے مانند، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک فیکٹ ہے، اس سے تو کوئی شخص نہایت ڈھٹائی کے ساتھ ہی اختلاف کر سکتا ہے۔ البتہ ذرا گہری جا کر گہری سطح پر سوچیں کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا۔ یہاں یقیناً یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں، میرے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ اس کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، لیکن اسے کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ صرف سیاسی نہیں تھا، وہ صرف معاشی نہیں تھا، سماجی نہیں تھا، لسانی نہیں تھا، مذہبی نہیں تھا، لیکن ان سب کا مجموعہ تھا، اور اس کے لیے عنوان ہے قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی۔ البتہ اور نیچے جا کر جب ہم نے جائزہ لیا کہ اس چھوٹی قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی، تو معلوم ہوا کہ نہ وہ نسل کی بنیاد پر کوئی قوم تھی، نہ لسان کی بنیاد پر کوئی قوم تھی، بلکہ وہ تو قوم تھی تو صرف ایک مذہبی قومیت، اسلام ان میں قدر مشترک تھا، اس کے سوا اور کوئی شے قدر مشترک نہیں تھی۔ لہذا اس انالیسس میں بھی آخری جو تجزیہ وہ یہی ہے کہ پاکستان کی اساس اسلام کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرے انداز میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جیسے بجلی کا کرنٹ ہے تو نیگیٹو اور پازیٹو یہ دونوں تار ہیں، تبھی جا کر یہ بجلی کا جو دور چلتا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے 2 فیکٹرز تھے۔ ایک کو منفی کہا جا سکتا ہے، دفاعی، ایک قوم اپنے دفاع کے لیے کوشش کر رہی تھی، مدافعت۔ لیکن اسی میں ایک دوسرا جو فیکٹر موجود تھا، دوسرا کرنٹ، دوسرا عامل، دوسری رو، وہ احیائی تھی، اور وہ در حقیقت اس کا مظہر عتم علامہ اقبال ہے۔ دفاعی اس کے مظہر عتم قائد اعظم ہیں۔ وہ طویل عرصے تک ہندو مسلم اتحاد کے سفیر رہے، اور جب تک کہ ہندوؤں کے رویے سے بالکل مایوس نہیں ہو گئے، اس وقت تک وہ اسی کوشش میں تھے کہ یہ ایک متحدی شکل جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن یہ کہ پھر جب بالکل مایوس ہو گئے، تب پھر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے دفاعی جو اسکیم تھی وہ یہی سمجھی، اور پھر سن 40 میں پاکستان کا ریزولوشن پاس کرایا۔ تو اقبال ہمارے ہاں اس احیائی کرنٹ کا مظہر ہے، قائد اعظم اس دفاعی کرنٹ کا مظہر ہے، اور ان دونوں کے ملنے ہی سے در حقیقت اس تحریک کے اندر وہ برقی لہر جو ہے وہ چلی تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اگر جینیسس آف پاکستان کو ہم مستقبل کے مورخ کے حوالے کر بھی دیں اور اپنی توجہ مرکوز کریں اس مسئلے پر کہ اب جو پاکستان ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سے عوامل اویلیبل ہیں، تو میں نے تجزیہ کیا تھا کسی ملک کے استحکام کے لیے ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی، ایک تاریخی تقدس کا عامل بھی ہوتا ہے کہ 5000 برس سے کوئی ملک چلا آ رہا انہی حدود کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ۔
معلوم ہوا یہ تقدس پاکستان کے نام کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ایک جغرافیائی تحفظ ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کی سرحدیں جو ہے بہت نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں، کوئی بڑا پہاڑ ہو، اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان، تو اس اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو پاکستان کو خاص طور پر اپنے پیدائشی دشمن بھارت کے ساتھ جو اس کی سرحد ہے اس میں کہیں کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی نیچرل آبسٹرکشن حائل نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے خلاف ہیں یا کم سے کم ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، تو اب ایک ہی شے رہ جاتی ہے، وہ انسانی جذبہ۔ اور انسانی جذبہ یقیناً ایسی شے ہے کہ جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو شکست دے دیتا ہے، اور اس نے دے کر دکھایا 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لیکن یہ جذبہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قومی جذبہ، اس قومی جذبے کے حوالے سے پھر وہی بات آئے گی، ریشیل نیشنلزم وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لنگوسٹک نیشنلزم وہ بھی نہیں ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم ہماری سائیکی کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتا، اور چونکہ اسی کی کامل نفی پر ہم نے پاکستان بنوایا۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ ہے وہ تصور جس پر کہ تحریک پاکستان چلی۔ اس حوالے سے یہ پاکستانی نیشنلزم نام کی شے نہ اب تک کوئی وجود میں آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ لہذا بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم پہنچتے ہیں کہ سوائے مذہبی جذبے کے اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں سپورٹ کر سکے۔ البتہ وہ مذہبی جذبہ جس نے پاکستان کو جنم دیا تھا، اور وہ مذہبی جذبہ جو اب پاکستان کو مستحکم بنا سکتا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ مذہبی جذبہ، اس میں ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ بھی تھا۔ ہندو کے مقابلے میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اس کا کردار کچھ بھی ہو، پریکٹسنگ مسلم ہو نہ ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، شہرت بھی اس کی جو ہے کوئی اچھی نہ، مسلمان ہے جو بھی ہے وہ آ جائے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ اسٹیشنوں پر ایک انتہا پر ہندو پانی، دوسری انتہا پر مسلمان پانی جدا تھے، تو اس وقت جو ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ہندو کے طرز عمل نے، اس کی تنگ نظری نے بھی ہمارے اندر اپنے جداگانہ قومیت کا شعور بیدار کیا۔ لہذا وہ نعرے والا جو اسلامی جذبہ تھا وہ کام کر گیا، اور اس نے معجزہ کر کے دکھا دیا کہ پاکستان قائم ہوا۔ حالانکہ لیبر گورنمنٹ تھی، وہ ہرگز پاکستان کے حق میں نہیں تھی۔ گاندھی جیسا لیڈر تھا جو کہہ چکا تھا کہ میری صرف لاش پر پاکستان بن سکتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے تھا، جو گاندھی کا چیلا تھا اور نہرو فیملی سے اس کے تعلقات تھے، اس کے باوجود پاکستان بنا۔ لیکن اب جو جذبہ درکار ہے وہ حقیقی اسلام، واقعی اسلام، وہ اسلام کے جو ہمارے عوام کے اندر ایک جذبے کو بیدار کر دے، قربانی کی آمادگی پیدا کر دے، وہ ہے کہ جو در حقیقت پاکستان کے استحکام کی واحد ممکن اساس ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسری شے اسے سپورٹ نہیں کر سکتی، الا یہ کہ کسی سپریم پاور یا سپر پاور، جیسا کہ پہلے سپر پاورز میں سے ایک کے ساتھ تھا معاملہ، اب وہ سپریم پاور آن دی ارتھ ہے، نہیں کہہ سکتے کب تک رہے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے گھڑے کی مچھلی بن جائیے، اس کے پروگراموں میں اپنے آپ کو فٹ کر دیجئے تو ٹھیک ہے۔ ان کے طفیلی ملک کی حیثیت سے جس طرح گھسٹتے رہیں تو بات اور ہے، ورنہ حقیقی معنی میں آزاد، باوقار بقا کا ہی سوال نہیں، استحکام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ باتیں میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور میں نے چونکہ اپنی کتاب میں جو استحکام پاکستان کے نام سے آج سے کوئی 10 سال قبل شائع ہوئی تھی، اس میں کوئی 250 صفحات کی جو بحث تھی، جس میں میں نے ان تمام فیکٹرز کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی، اس کا خلاصہ نکالا تھا ایک صفحے میں، وہ آپ حضرات کو مل گیا ہوگا غالباً، سٹیج پر بھی یہ چیزیں پہنچا دی جائیں اگر نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو پاکستان کے بقا اور استحکام کے 5 لوازم، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ لیں میرے ساتھ۔ ویسے ہمیں پڑھنے کی عادت ہے نہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ ہو جائے معاملہ تو بہتر رہے گا۔ اس پس منظر میں ہر صاحب فہم و شعور انسان لا محالہ اس نتیجے پر پہنچے گا
کہ ملک و ملت کے استحکام ہی نہیں بقا تک کے لیے حسب ذیل چیزیں ناگزیر اور لازمی ہیں۔ نمبر ایک ایسا طاقتور انسانی جذبہ جو جملہ حیوانی جبلتوں پر غالب آ جائے اور قوم کے افراد میں کسی مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کا مضبوط ارادہ اور قوی داعیہ پیدا کر دے۔ نمبر دو، ایک ایسا ہمگیر نظریہ جو افراد قوم کو ایک ایسے مضبوط ذہنی و فکری رشتے میں منسلک کر کے بنیاد مرصوص بنا دے جو رنگ، نسل، زبان اور زمین کے تمام رشتوں پر حاوی ہو جائے اور اس طرح قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا ضامن بن جائے۔ نمبر تین، عام انسانی سطح پر اخلاق کی تعمیر نو جو صداقت، امانت، دیانت اور ایفاء عہد کی اساسات کو اثر نو مضبوط کر دے اور قومی و ملی زندگی کو رشوت، خیانت، ملاوٹ، جھوٹ، فریب، ناانصافی، جانبداری، ناجائز اقربا پروری اور وعدہ خلافی ایسی تباہ کن برائیوں سے پاک کر دے۔ نمبر چار، ایک ایسا نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس جو مرد اور عورت، فرد اور ریاست یا معاشرہ اور سرمایہ اور محنت کے مابین عدل و اعتدال، قسط و انصاف اور فی الجملہ حقوق و فرائض کا صحیح اور حسین توازن پیدا کر دے۔ اور نمبر پانچ، ایک ایسی مخلص قیادت جس کے اپنے قول و فعل میں تضاد نظر نہ آئے اور جس کے خلوص و اخلاص پر عوام اعتماد کر سکے۔ تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پس منظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذباتی ساخت، یہ دونوں ذرا الفاظ دوبارہ نوٹ کر لیجئے۔ تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پس منظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذباتی ساخت، دونوں کے اعتبار سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں یہ تمام تقاضے صرف اور صرف دین و مذہب کے ذریعے اور اسلام کے حوالے اور ناطے سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی اور شے نہ ہمیں وہ جذبہ دے سکتی ہے، نہ وہ ذہنی آہنگی دے سکتی ہے، نہ کوئی اور شے ہمارے قومی اخلاق کی تعمیر کے لیے بنیاد کا کام دے سکتی ہے۔ یہ پانچوں تقاضے اور داعیے اگر اس ملک میں پورا ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام سے، کیونکہ جیسے کہ ہم ناقابل تردید دلائل اور شواہد سے ثابت کر چکے ہیں، یعنی یہ اس پوری کتاب کا چونکہ خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کے حسب ذیل اشعار خواہ اس وقت دنیا کی کسی دوسری مسلمان قوم پر پورے طور پر صادق نہ آتے ہوں، ملت اسلامیہ پاکستان کے ضمن میں 100% درست اور کمال صداقت و حقانیت کے مظہر ہیں۔ یہ تین اشعار ہیں علامہ کے، اور واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان ملک بتمام و کمال ان کا مصداق نہیں ہے۔ کہیں کوئی ریشیل نیشنلزم موجود ہے، ٹرکش نیشنلزم ہے، کہیں لنگوسٹک نیشنلزم ہے، عربوں کے پاس لنگوسٹک نیشنلزم ہے، مختلف جو ہے ملے نیشنلزم ہے، ان کے پاس اپنے اپنے نیشنلزم ہے انہیں سسٹین کرنے کے لیے۔ ایران کے پاس ایرانی نیشنلزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قوی داعیہ ہے ان کا۔ اس حوالے سے یہ جتنی بھی مسلمان قومیں ہیں ان کا شاید معاملہ ہو سکے کسی قدر مختلف، لیکن یہ تین اشعار 100% منطبق ہوتے ہیں پاکستان پر۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ ملک کو بھی نوٹ کیجئے، یہ ٹیریٹوریل نیشنلزم جو در حقیقت اس صدی کی پیداوار ہے، یہ تو اب بہت ہی تازہ شے ہے انسانی عمرانیات کے اندر، وطنی قومیت، لیکن علامہ نے پہلے اس کی نفی کی ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور دوسرا پورٹنٹ ترین نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، ہمارے پاس صرف ایک شے ہے جو ہمیں جمع کر سکتی ہے، شیرازہ بندی کر سکتی ہے، ہمارے اخلاق کی تعمیر کے لیے اساس بن سکتی ہے، ہماری ذہنی ہم آہنگی اور ہمارے اندر سے قربانی کے اور ایثار کے جذبات کو ابھار کر لا سکتی۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں۔ یہی بات ہے کہ وہ ایک قوم جو تھی 1947 میں، جو ایک قوم تھی بنیاد مرصوص، اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، علاقائی، صوبائی، نسلی، ایتھنک، لنگوسٹک، نہ معلوم کتنی، اور پھر مذہبی جو تفریق ہے اور چپقلش ہے وہ تو گویا کہ ان سب کے اوپر سب سے بالا تر ہو گئی۔
دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ ہے وہ اندیشہ کہ جو پاکستان کے لیے خاص طور پر ہے کہ اس کے تو وجود تک کا مسئلہ جو ہے مشکوک ہو جائے گا اگر ہم اس راستے پر نہ آئیں۔ بہرحال اب چند منٹ اور لے رہا ہوں۔ یہ تو تھی میری پچھلی مرتبہ کی اصولی بحث اور اس کا یہ خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چند باتیں میں نے اور عرض کی تھی موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ سن 48 سے سن 50 تک ریاست سطح پر اسلام کی طرف پیش قدمی کا، جس کو کہ جنرل حمید گل نے نام دیا سافٹ ریولوشن کا پروسیس بڑھا۔ مولانا مودودی مرحوم نے مطالبہ نظام اسلامی، دستور اسلامی کا مطالبہ 48 میں پیش کیا۔ مسلم لیگی خاص طور پر ان میں جو مذہبی عناصر تھے، علماء کرام تھے، ان سب نے اس کی پوری تائید کی، بھرپور اس کے ساتھ اتفاق کا معاملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، معجزہ ہو گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں اس دنیا میں جہاں کہ سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور وہاں پر اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہوا۔ سن 50 میں 31 علماء نے دستور سازی کے لیے 22 اصول دے دیے متفق علیہ، اختلاف کا جو بھی شہرہ تھا اس کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ یہ پروسیس بڑھ رہا تھا کہ ایک غلطی خود ہو گئی، الیکشن میں آ کر، پاور پالیٹکس میں آ کر، اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور اس کو ایک کنٹروورشل ایشو بنا کر اپنی منزل کھوٹی کر لی گئی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری ہوتے ہوتے کئی جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی ہو گئی تو اسلام بھی تقسیم ہو گیا۔ جو بھی ہمارے ہاں فرقے واریت تھی اس میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت نتیجہ اس کا۔ اور ثانیاً کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے عالمی سطح پر بھی جو شیطانی قوتیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ کی حاکمیت کے اصول پر کسی ملک میں ایک دستور استوار ہو جائے۔ ابلیس جو ہے وہ تو اسی خطرے سے تو کانپ رہا تھا۔ سن 36 کی نظم علامہ اقبال کی ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ یہ اس لیے خطرہ ہے مجھے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ وہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں ایک جگہ بھی اس کی جھلک دیکھ لی دنیا نے تو پھر یہ سارا جو بھی دسیسہ کاری ہے ابلیس کی اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ان کی یہ ساری کوششیں جو ہیں ان کو پانی پھر جائے گا۔ لہذا پھر وہ عالمی قوتیں آئیں اور ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب کو دعوتیں دی گئیں، کیا سکھایا گیا، کیا پڑھایا گیا، مارشل لا کا چکر چلا، اس نے جو ہے جو بھی ہمارے ہاں چلا ہے پٹڑی جو ہے اس سے گاڑی اتری ہے، اور نتیجہ یہ کہ اوس رہا ہے مسلسل۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اسی سافٹ ریولوشن کا ایک امکان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوا 3 فروری 1997 کے الیکشن کے بعد۔ مسلم لیگ کو پھر وہی مینڈیٹ ملا جو سن 46 میں ملا تھا۔ اسی لیے میں نے کوشش بھی کی، مرتب بھی کی کہ یہ سفارشات ہیں، دستور میں اگر یہ چند ترامیم ہو جائیں تو دستوری منافقت ختم ہو جائے گی، یکسو ہو جائے گا ہمارا دستور اسلام کی طرف۔ بہرحال اس میں کچھ امیدیں بھی ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ جیسے وقت گزر رہا ہے وہ نا امیدی کا غلبہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ ایک شعر بھی ہے کہ ٹھہر ہے نا امیدی، جی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، تو امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی ہماری بساط تھی اس کے مطابق وہ مطالبہ پیش کیا، اور یہ کہ جب وعدہ لے لیا وزیر اعظم صاحب سے اور انہوں نے ہماری موجودگی میں 2 مرتبہ کہا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ اب دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے، تو گویا کہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو گیا، اب باقی معاملہ وہ جانے۔ اور جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، میرا اندازہ یہی ہے، اب بھی ہے، کہ وہ چاہتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو انہیں روک رہا ہے۔
بہرحال مستقبل میں بھی چونکہ اب جو پیش پڑنے والا ہے اس عالم ارضی پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا تصادم، جس کا آغاز مڈل ایسٹ سے ہوگا، ایک کی قیادت اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اس کا توڑ اگر ہے تو در حقیقت انشاءاللہ وہ پاکستان اور افغانستان بنیں گے۔ اس حوالے سے بھی میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، لیکن ان حالات میں جو اس وقت ہیں، جو کنفیوژن ہے، اس میں اگر بھارت کے ساتھ نارملائزیشن، اس کے چینلز کھول دیے گئے بغیر اپنے نظریاتی تشخص کو مضبوط کیے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خودکشی ہوگی۔ میں خود چاہتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا کہ وہی تعلقات ہوں گے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے ہیں، ہونے چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ تعلقات۔ یا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو بھی ان کے خواب میں تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست بنے گی، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی محافظ ہوگی، اور پاکستان نے وہ رول ادا کیا، کمیونزم کے سیلاب سے بھارت کو بچایا۔ یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے بشرطے کہ آپ اپنے نظریاتی تشخص کو اسلام کی طرف اپنی پیش رفت کو فیصلہ کن حد تک طے کر لیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، پھر تو انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو فتح کرے گا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ لیکن بحالات موجودہ اگر یہ دروازے کھول دیے گئے تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف خودکشی ہے۔ اس پہ میں صرف ایک بات کا اضافہ آج کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اس ملک میں حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ کسی انقلاب کے لیے بہت سازگار ہیں۔ ہوش ربا گرانی، بے روزگاری کا طوفان، گولڈن ہینڈ شیک، یہ جو صورتحال ہے، کرنسی کی قیمت کا مسلسل گرنا، اور ابھی جو ایک کلہاڑا اس پر پڑا ہے، بے چینی، یقیناً عوامی سطح پر ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے، اور ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اس بے چینی سے فائدہ اٹھا کر تالے آزما قوتیں ہوں وہ بھی میدان میں آ سکتی ہیں، کوئی انقلابی قوتیں ہوں وہ بھی میدان میں آ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا عرض کر دوں اس وقت، ایک طرف تو یہ کہ اب پیپلز پارٹی میں بھی پھر دوبارہ کچھ آثار پیدا ہو رہے ہیں، جو شکست ہوئی تھی بہت ہی نمایاں، اس کے بعد سے یہ کہ کسی تحریک کی طرف اب وہ بھی سوچ رہی ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جو مارک ٹائم کرا رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو ان کے پیش نظر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، اور اب جو انہوں نے اتنا بڑا شو آف فورس کیا ہے، جمعیت طلبہ کا اتنا بڑا جلسہ یہاں ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ایک اخباری خبر یہ تھی کہ 60 لاکھ کا خرچ اس پر ہو رہا ہے، تو آخر یہ تمام چیزیں بھی کسی تیاری کی کمبازی کر رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تو آ کر یہاں پر فضل الرحمان صاحب باقاعدہ اعلان جنگ کر گئے، دست بدست جنگ کا نعرہ لگا گئے، اور یہ کہ طالبان مزار شریف کو فتح کرنے کے بعد وہ اب اسلام آباد کو فتح کریں گے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کوئی فری فار آل، کوئی کیوس اس ملک کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک نقشہ موجود ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، قریۃً، ایک ایسی آبادی کی، ایک ایسے ملک کی، یا ایک ایسے علاقے کی، یا ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، یہ ابتدائی جو ایام تھے، ابتدائی سال تھے پاکستان کے، ان کو ذہن میں رکھیے، وہ بڑی امن میں تھی اور بڑے اطمینان میں تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے لیے رزق چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے بہت ہی فراغت کے ساتھ۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ وہ آیت میں نوٹ کر لیجئے جو میں نے سورہ انفال کی پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس دور کو، تحریک پاکستان کا دور، اذ انتم قلیل، جبکہ تم قلیل تھے، اقلیت تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبائے جا رہے تھے، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، ہندو تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، تمہاری زبان خراب کرے گا، مذہب خراب کرے گا۔
یہ تھے تین الفاظ جس کے مقابلے میں تین الفاظ اللہ نے فرمائے فآواکم، اللہ نے تمہیں مدد دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بڑے پاکیزہ رزق عطا فرمائے، وہ فراوانی اور وہ یہاں کی خوشحالی کا نقشہ ذہن میں لائیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ آیت میں آج آپ کو سنا رہا ہوں سورۃ النحل کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ایک ایسا آبادی جو یہاں بھی تین لفظ ہیں، امن میں تھی، مطمئن تھی، رزق ہر چہار طرف سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ انہوں نے ان کے کرتوت تھے ان کے پاداش میں۔ آج اس صورتحال میں ہم ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ انقلاب کے لیے عام حالات سب کو معلوم ہے، کوئی کیوس، کوئی فری فار آل، بہت سی قوتیں ہیں، ان میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ عموماً دنیا کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اس قسم کے کسی کیوس سے خیر کی توقع کم ہوتی ہے۔ عام طور پر بر وقت کوئی شخصیت یا کوئی قوت آ کر ہائی جیک کر کے لے جاتی ہے۔ روس میں کیا ہوا تھا، مونشویکس اینڈ بولشویکس، مونشویکس کا پلہ بھاری تھا، عین وقت پر لینن آیا، جلاوطنی میں تھا، عین وقت پر آیا اور لے گیا، ہائی جیک کر کے لے گیا۔ چائنا میں کیا ہوا تھا، یہاں وہ تحریک تو چل رہی تھی جمہوریت کی، بادشاہت کے خلاف، فیوڈلزم کے خلاف، جمہوریت کی تحریک، عین وقت پر ماؤ زیدونگ صاحب آئے اور لے گئے، کھینچ کر لے گئے، اسے کمیونسٹ ریولوشن بنا دیا۔ یہ معاملہ ایران میں ہوا، شاہ کے خلاف جو تحریک چلی تھی، ظاہر بات ہے اس میں علماء بھی تھے لیکن مجاہدین خلق، اس انقلابی جدوجہد میں ان کا پلڑا بھاری تھا، پھر تودے بھی تھی، پھر یہ کہ اور لبرل مسلمان بھی تھے جیسے مہدی بازرگان، عین وقت پر آ کر آیت اللہ خمینی صاحب اور انہوں نے اسے اور علماء نے اسے ہائی جیک کیا، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ، اور اس کو جو ہے پھر آرمی نے ہائی جیک کیا، محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، وہ تو جو بھی کی تھی پی این اے نے، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے، 11 برس تک جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ڈیک اور پی ڈی ایم اور یہ ساری ذرا تحریکیں یاد کیجئے، ایوب خان صاحب کے خلاف کوشش کس نے کی تھی، محنت کس نے کی تھی، کون کون سی جماعتیں تھیں، ان کے دن رات کارکنوں نے جو ہے ایک کر دیے تھے، عین وقت پر بھٹو صاحب میدان میں آئے اور کھینچ کے لے گئے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، لیکن بہرحال ایک بات جو ہے جس تک کہ ہم پہنچ گئے تھے وہ یہ، پاکستان کی خیر صرف اور صرف اسلامی انقلاب میں ہے، لیکن اسلامی انقلاب اب یہاں کوئی توقع نہیں کسی سافٹ ریولوشن کے ذریعے آ سکے، اس کے لیے ہارڈ ریولوشن کی پوری تیاری کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ ہے در حقیقت آج کا میرا مرکزی مضمون۔ اب میں اس کے ضمن میں چاہوں گا، بنیادی باتیں ہیں جن حضرات کی یقیناً بہت سے حضرات ہوں گے کہ جن کے ذہن میں یہ پہلے سے موجود ہیں، وہ آفینڈڈ فیل نہ کریں کہ یہ ہمیں یہ ایسی بنیادی باتیں بتا رہا ہے، اس لیے کہ بہرحال ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے اجتماعات میں، تو میں چاہتا ہوں کہ بات کو اس طریقے سے بنیاد سے شروع کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ ریولوشن کہتے کسے، انقلاب کہتے کسے؟ اردو میں تو اگرچہ یہ لفظ انقلاب جو ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ، تعلیمی انقلاب، سماجی انقلاب، روحانی انقلاب، فلاں انقلاب، لیکن یہ کہ انگریزی میں ریولوشن کا لفظ مخصوص ہے۔ کس چیز کے لیے مخصوص ہے؟ انسان کی حیات اجتماعیہ کے جو 3 گوشے ہیں، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، ان میں سے کم کسی ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی ہوگی تو وہ انقلاب کہلائے گا، ریولوشن کہلائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی دنیا کا تصور یہ ہے، مذہب علیحدہ ہے، ریاست علیحدہ ہے، مذہب و ریاست علیحدہ علیحدہ، سیکولرزم وہ گویا کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے۔ مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے،
ریاست، سیاست، معیشت، سماج، یہ سب جو ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور آج کی ریاست آپ کو معلوم ہے آل امبریسنگ، کنٹرول کرتی ہے پوری انسانی زندگی کو. اور اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے مذہب کے میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا تھا سن 300 عیسوی کے قریب. ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی. پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. ذرا اندازہ تو کیجئے. اس سے پہلے عیسائی پرسیکیوٹڈ تھے، مارے جا رہے تھے، جلائے جا رہے تھے، سخت سے سخت تکلیفیں جھیل رہے تھے جو بھی حضرت مسیح کے ماننے والے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ اچانک رومن ایمپرر، دی ہول امپائر بیکیم کرسچین. لیکن اسے آج تک کبھی آپ نے انقلابات کی فہرست میں اس کا تذکرہ نہیں سنا. کیوں؟ مذہبی تبدیلی اتنی بڑی، لیکن سیاسی نظام وہی، معاشی نظام وہی، سماجی نظام وہی، عقیدہ بدل گیا. اللہ خیر صلی اللہ. لہذا یہ انقلاب نہیں. انقلاب کی ڈیفینیشن کے اندر سیاسی، معاشی، سماجی، یہ تین پہلو جو ہیں ان میں سے کم کسی ایک میں کسی بنیادی تبدیلی کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات ختم ہوئی. دوسری، ہارڈ ریولوشن سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات بعض تبدیلیاں اچانک رونما ہو جاتی ہیں. اسے آپ کہیں خرق عادت کہیں، نیچر کا گفٹ کہیں، جو بھی کہیں. ہارڈ ریولوشن سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے محنت کی گئی ہو، مشقت کی گئی ہو، جد و جہد کی گئی ہو، سیکریفائسز دی گئی ہو، یہاں تک کہ جانیں دی گئی. وہ ہارڈ ریولوشن ہے. ہیومن ایفرٹ اور سیکریفائس، اس کے ساتھ جو وجود میں آتا ہے وہ ہارڈ ریولوشن ہے. نمبر 3، تاریخ میں اس قسم کے انقلابات جو عظیم ہیں وہ 3 ہی ہیں. 2 سیکولر سطح پر ہوئے. فرینچ ریولوشن 225 برس قبل، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز. بولشوک ریولوشن آف رشیا 80 برس قبل. اور یہ معاشی نظام کے اندر بنیادی تبدیلی. مینز آف پروڈکشن کسی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے. لیکن تیسری جو مثال ہے وہ ہے مذہب کے میدان کی. انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جد و جہد، محنت، مشقت، قربانی، ایثار. مجھے فیض کے وہ اشعار یاد آ گئے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. 3 برس کی شیب بنی ہاشم کی نظر بندی، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. رسوا سر بازار شوق ستم گارے. اگر آپ طائف کی گلیوں کا تصور کریں جو نقشہ تھا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر خون دینا پڑا، جان دینی پڑی. کئی 100 صحابہ کی جانیں گئی ہیں. یوں ہی نہیں ہو گیا، کوئی دعاؤں سے نہیں ہو گیا، کوئی میریکل سے نہیں ہوا. میں کیوں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ اگرچہ اس سے پہلے ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، تقریباً حضور سے 1600 برس قبل حضرت داؤد کی ریاست قائم ہوئی. لیکن وہ ایک اچانک سی بات تھی. ایک قومی کشمکش چل رہی تھی، اسرائیلیوں کی اور فلسطینیوں کی آپس میں جنگ چل رہی تھی. این مارکے کے موقع پر حضرت داؤد سامنے آئے. انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اور جالوت کو مار دیا. وہ ہیرو بن گئے، بادشاہ بن گئے. اس طرح حکومت قائم ہو گئی. کوئی حضرت داؤد نے کوئی تحریک شروع کی ہو، کوئی دعوت کا آغاز کیا ہو، کوئی لوگوں کو آرگنائز کیا ہو، کوئی قربانیوں میں سے کچھ بھی نہیں. یہ تو یوں سمجھیے کہ چھپر پھڑ کر انہیں مل گیا جو بھی مل گیا. تو اس حوالے سے اگرچہ تاریخ میں ہے ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی. اسی لیے سورہ نور میں فرمایا گیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. پہلے بھی امت مسلمہ، امت محمد سے قبل بھی یہ استخلاف فی الارض جو ہے ہم نے لوگوں کو کیا تھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. لیکن حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومتیں علیہم الصلاۃ والسلام وہ کسی انسانی جد و جہد، اجتماعی کوشش، کوئی پلاننگ، کوئی موومنٹ اور اس میں کوئی جانوں کی قربانی دے کر یہ ان مراحل سے ہو کر نہیں ہوئی. صرف ایک ہے پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال ہے، وہ مثال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
البتہ اب آئیے حضور کے انقلاب کو اور بقیہ دونوں انقلابوں کا آپس میں ذرا ایک تقابل کیجیے. دو اعتبارات سے بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا. فرینچ ریولوشن صرف پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی لایا، باقی کچھ بھی نہیں. عقائد بھی وہی، معاشرہ بھی وہی، باقی ساری چیزیں وہی. بولشوک ریولوشن صرف معاشی نظام میں تبدیلی لایا، باقی سب کے سب کرسچنز تھے، کرسچنز ہی رہے، وہی معاملہ رہا، سماج وہی رہا. جبکہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب ٹوٹل ریولوشن، ہماگیر انقلاب، فرد سے لے کر اجتماعیت تک ہر شے بدل گئی. عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، سماج کا نقشہ بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا. جس قوم میں سرے سے کوئی تنظیم تھی ہی نہیں، لڑنا جھگڑنا ہی جن کا پیشہ تھا، اسے ایسا منظم کیا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے صف باندھ کر. جس قوم میں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، امی اس کا لقب ہے، اور اس قوم کے اندر سے علم کے پہاڑ اٹھا دیے اور مختلف علوم کے اندر ایجادات کرنے والے لوگ پیدا کر دیے. تو ٹوٹل ریولوشن جو ہے وہ صرف ایک ہے تاریخ انسانی کا، اور وہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب ہے. دیکھیے، یہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور مسلمان کہے گا تو اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا حسن عقیدت ہے. میں یہاں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں، یہ بات وہ ہے 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال میں، جو اب تو شاید کھنڈر ونڈر ہی ہیں یا وہ بھی ختم ہو گئے ہوں، ایم این رائے اس وقت کے کمیونسٹ انٹرنیشنل کا اہم لیڈر، اس نے تقریر کی تھی ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ کتاب انڈیا میں آج بھی چھپتی ہے، اب بھی ملتی ہے، بامبے کا کوئی پبلشر شائع کرتا ہے، اسے دیکھ لیجئے. اس نے مانا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد کا انقلاب تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد دوسرے ایکسٹریم پر آئیے، یہ تو مشرق ہوا، مغرب میں چلے جائیے. اب سے 20 سال قبل کتاب چھپی دی 100. تاریخ انسانی پر کن لوگوں نے اتنا اثر ڈالا کہ اس کے دھارے کا رخ بدل دیا. A selection and gradation، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. سلیکشن کی 100 کے گریڈیشن کی ٹاپ پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 پر حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے، اور کہتا ہے this is because naturally I owe an explanation، مجھے ضرور کوئی نہ کوئی اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر 1 پہ لا رہا ہوں. I owe an explanation. Explanation is this is because he is the only person. یہ the only کو underline کروا رہا ہوں میں. The only person supremely successful in both the religious and the secular fields. ایک انسان ہے تاریخ انسانی کا. باقی جتنے بڑے لوگ ہیں یا اس اعتبار سے بڑے ہیں یا اس اعتبار سے بڑے ہیں. سکندر ہو، اٹیلا ہو، چنگیز ہو، بڑے فاتح ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کوئی مائنس ویلیو دینی پڑے گی، زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا. حضرت عیسیٰ ہو، گوتم بدھ ہو، دین میں، مذہب میں جو بھی ان کا مقام ہے، سیاست میں ان کا کوئی دخل 0 درجے میں رہے گا، اس سے آگے نہیں. اسی طریقے سے ایچ جی ویلز، حالانکہ حضور کی گھریلو زندگی، جو آئلی زندگی پر اس نے اسی طرح کے حملے کیے ہیں جیسے کہ یہ آج کے دور میں جو ہے رشدی نے کیے ہیں، بدماش نے، لیکن ایک جگہ پر آ کر گھٹنے ٹیک کر جو حجۃ الوداع کے جملے ہیں نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو یا سرخ روح کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ روح پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقویٰ کے ساتھ. اور یہ کوٹ کر کے لکھتا ہے although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established a society based on these principles for the first time in human history. اب اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ اور میں نے اس کے جو رقیق حملے اس نے کیے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ دشمن ہے، عقیدت مند نہیں ہے. دشمن اتنا ہی ہے جتنا کہ رشدی ہے.
لیکن یہ کہ یہاں آ کر اس حقیقت کا انکار نہیں کر رہا، مان رہا۔ پھر گاندھی کا یاد کیجئے، علی گڑھ گیا تھا تو اس نے کہا تھا آپ کا اگر انسٹیٹیوشن، یہ پچھلا جو ندائے خلافت تھا اس میں نے پورا وہ واقعہ لکھ دیا ہے، اگر آپ کا یہ انسٹیٹیوشن ایک عمر پیدا کر دے تو بھی بڑی بات ہے۔ علی گڑھ کالج یا یونیورسٹی، اگر اس وقت تک وہ کالج ہی تھا، یونیورسٹی نہیں بنا تھا، اور جب 1937 میں وزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں، پہلی مرتبہ صوبائی وزارتیں، ہریجن اخبار میں اس نے اپنا مقالہ لکھا کہ میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جامع ترین، ہمہ گیر ترین۔ دوسرے یہ انقلاب اس اعتبار سے بھی ممیز ہے کہ باقی انقلابوں میں آپ کو نظر آتا ہے کم سے کم دو نسلیں بیتی ہیں۔ ایک نسل میں کوئی فکر آیا، کوئی فلسفہ آیا، والٹیئر کا ہو، روسو کا ہو، مارکس کا ہو، اینجلز کا ہو، فلسفہ آیا۔ اگلی نسل نے اس پر عملی تحریک چلائی۔ فلسفہ پیش کرنے والے وہ عمل کے میدان کے آدمی نہیں تھے، ڈیسک ورکرز تھے، مصنفین تھے، مفکرین تھے۔ والٹیئر اور روسو نے کوئی قیادت نہیں کی فرینچ ریولوشن کی، اسی لیے وہ بڑا ہی ان آرگنائزڈ، کیوٹک اور سب سے زیادہ بلڈی ریولوشن تھا۔ اسی طریقے سے مارکس اور اینجلز غریب بیٹھے رہے جرمنی میں، اور پھر اس کے بعد لندن میں کتاب لکھ دی، اور وہ خود اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام قائم نہیں کر سکے۔ جرمنی میں ہوا ہی نہیں، برطانیہ میں ہوا ہی نہیں، وہ تو ہوا بھی ہے تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، جس کو کہتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے۔ روس میں جا کر وہ بولشویک اور بولشویکس، اور پھر یہ کہ لینن کی شخصیت سامنے آئی تو انقلاب آیا۔ اب اس کنٹراسٹ میں دیکھیے، تعرف الاشیاء بازدادہا، ایک شخصیت داعی اسٹریٹ پریچنگ کر رہی ہے، مکے کی گلیوں میں، گھروں پر دستک دے رہی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، مجنون، شاعر، ساحر، لیکن وہی شخصیت میدان بدر میں آرمی کو کمانڈ کر رہی ہے، وہی شخصیت احد میں کمانڈر ہے۔ یہ نقشے کسی ایک انسانی شخصیت میں نظر نہیں آ سکتے، امپاسبل۔ ابتدائی مراحل، دعوت، تربیت، تنظیم، تزکیہ، تعلیم، یہ سارے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ آخری مراحل، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس، آرمڈ کانفلکٹ، میدان جنگ میں قیادت، پھر صلح کی بات چیت، کبھی یہودیوں سے ہو رہی ہے، کبھی قریش سے ہو رہی ہے، سارے کام اول سے لے کر اختتام تک کل 20 برس میں ٹوٹل ریولوشن کے تمام مراحل گزر گئے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں، نہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی مثال تھی، اور نہ آپ کے بعد ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکتی۔ لیکن یہ ساری گفتگو میں نے کس لیے کی ہے؟ ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے دیانتاً کہ صحیح ریولوشنری پروسیس کیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے، ایک ہی سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جائیں جاست، البتہ صرف سیرت نہیں، فلسفی آف سیرہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ہسٹری ایک علیحدہ مضمون ہے، فلسفی آف ہسٹری بالکل ایک علیحدہ شے ہے۔ تو سیرہ اینڈ فلسفی آف سیرہ، اس کے حوالے سے اگر سمجھا جائے گا تو صحیح جو ہے ہمیں ملے گا تو وہیں سے ملے گا۔ یہ تو میں نے عقلاً ثابت کیا، نقلاً صرف 2 قول آپ کو سنا دوں۔ پہلا قول وہ ہے کہ جو ابو الکلام آزاد مرحوم نے 1912 میں الہلال جاری کیا تو اس میں کوٹ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ، امام دار الہجرت، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طور پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ نوٹ کر لیجیے اس کو۔ اور جب میں نے یہ شائع کیا میثاق میں بہت عرصے کے بعد یہ قول،
تو ایک صاحب نے پھر مزید ایک تحقیق جو کر کے بتائی وہ یہ کہ یہ قول اصلاً حضرت ابوبکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنی جانشینی کے لیے تو ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں فرمایا ان ھذا الامر، یہ جو معاملہ خلافت کا ہے یہ نوٹ کر لو، ان ھذا الامر لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا آخری حصہ درست نہیں ہوگا مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلا حصہ درست ہوا تھا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تذکرہ کر دوں کہ نوید خلافت کے عنوان سے آپ کو ایک 4 ورقہ ملا ہے. 4 ورقہ ہے، بہت قیمتی شے ہے. اس کے حوالے سے یہ جا کر تو دیکھیے گا بعد میں آپ 2 باتیں نوٹ کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صریح پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر دوبارہ وہ نظام قائم ہوگا جو انہوں نے بنفس نفیس 1400 برس قبل قائم کیا تھا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر 4-5 دور گنوا دیے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ حدیث متن حوالہ ترجمہ سب آپ کو ہم نے دے دیا. دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر غلامی والی ملوکیت، کولونیل رول، اور پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ، 5واں دور. ہم 4تھے دور سے گزر رہے ہیں، ہاف وے آ چکے ہیں، 3/4 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کولونیل رول بظاہر اس نے اپنا بستر جو ہے طے کر لیا ہے، لیکن نیا عالمی مالیاتی استعمار IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے اس کی بساط جو ہے وہ پھیل رہی ہے. بہرحال یہ دور ختم ہوگا اور 5واں دور بھی آئے گا. یہ خبر ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی، وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. دوسری بات جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی، اب جب دنیا میں یہ دوبارہ نظام قائم ہوگا تو گلوبل ہوگا، کل روئے ارضی پر ہوگا، پورے عالم انسانیت پر ہوگا. یہ 2 حدیثیں بھی موجود ہیں اس چھوٹے سے 4 ورقے میں جو عظیم خزانہ ہے حکمت نبوی کا. اور اس دور میں جبکہ مایوسی کے اندھیارے ہیں اور اس میں انسان کے ہاتھ سے وہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے والی بات ہو رہی ہے. واقعہ یہ حدیثیں بہت قیمتی ہیں، سہارا، ڈھارس بندھانے والی چیزیں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، دور آئے گا. حضور نے فرمایا اللہ نے پوری زمین مجھے دکھا دی لپیٹ کر یا سکیڑ کر، ان اللہ زوالی الارض، اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حضرت ثوبان سے. فرائے تو مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے خاص طور پر یہ خطہ ارضی پاکستان جس کا مبشر علامہ اقبال، جس کے پیچھے 400 برس کی مساعی ہیں، تجدیدی مساعی، 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سارے مجددین وہاں. 1000 سال ختم ہوا، 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ میں نے ابھی حال ہی میں کہیں کہا تھا کہ عجیب نقشہ مجھے نظر آتا ہے، اس سے پہلے ہندوستان میں چیزیں باہر سے آ رہی تھیں. اسلام آیا باہر سے آیا، تصوف آیا باہر سے آیا، چشتی سلسلہ آیا باہر سے آیا، علماء آئے باہر سے آئے، یہ سارے فاتحین آئے باہر سے آئے. اس کے بعد سے عجیب ریورس گیئر لگا ہے. سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے نکلا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. مجددیہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا ہے. پورا ترکش بیلٹ، یہ چچنینز کون ہیں، امام شامل کون تھے، سب کے سب وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے لوگ. افغانستان کے اندر کتنا بڑا اس کا جو ہے حصہ ہے. پھر یہ کہ ترکی اس سے آگے نکل جائیے تمام، اور یہ
امریکہ کے ویسٹ کوسٹ پر لاس اینجلس میں پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی اس سلسلے کی، 11,000 رجسٹرڈ مندوبین تھے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا فلسفہ گیا، علم حدیث، شیخ الہند کا ترجمہ قرآن فارسی میں ترجمہ ہو کر نہ معلوم کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ پھر اس 14ویں صدی ہجری میں اقبال کا فکر یہاں سے نکلا اور کہاں پہنچ گیا، مودودی کی تصانیف یہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی، مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ یہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی، ریورس گیئر یہاں سے نکلی ہے، جبکہ اس سے پہلے سب کچھ یہاں باہر سے آتا تھا۔ یہ 400 برس کا ہمارا ہیریٹیج ہے علمی تراث علمی۔ پھر تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور پھر آزادی کی تحریک چلی تو صرف یہ تحریک ہے جس میں مذہب کو انووک کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان بن گیا تو قرارداد مقاصد یہاں، ساورنٹی بلانگز ٹو ہم، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ کچھ ہے مشیت خداوندی میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تدبیر امر ہوتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن پلاننگ جو ہے 1000 سال کی ہوتی ہے۔ آپ کے 5 سالہ منصوبے ہیں، 10 سالہ ہے، 6 سالہ ہے، 1 سال کا بجٹ ہے، اللہ کا ایک دن وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 2 جگہ یہ بات مضمون آ چکا قرآن میں۔ بہرحال یہ الف ثانی چل رہا ہے امت کا، الف اول تھا جو ختم ہو گیا تھا اکبر کے زمانے میں، الف ثانی شروع ہوا ہے حضرت مجدد کے ساتھ۔ یہ ساری جو ہے، اور پھر کچھ احادیث، 2-3 حدیثیں بھی ہم نے مزید کوٹ کر دی ہیں اس میں۔ پھر افغانستان کا یہ جہاد جس میں پوری دنیا کا مسلمان آیا ہے، افغانیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ فریڈم سٹرگل بھی تھی، کوئی شک نہیں اس میں، وہاں وہ بھی تو جو خالصتاً دین کے لیے لڑ رہے تھے وہ بھی تھے جو ایک فریڈم سٹرگل کے طور پر کام کر رہے تھے۔ لیکن یہ سعودی عرب کا نوجوان کس لیے آیا، پاکستانی کاہے کے لیے گیا، بنگلہ دیش سے کاہے کو آ کے وہاں شہید ہو گئے، مصر سے کیوں آ گئے، سوڈان سے کیوں چل کے آ گئے، کیا وجہ؟ تو معلوم ہوتا ہے مشیت ازدی میں اس خطے سے کسی خیر کے برآمد ہونے کی یہ تمہید ہے۔ اسی لیے ذرا وہ جملے میں آپ کو سنا دوں، اس جد و جہد کی کامیابی کی اصل ضمانت وہ حقیقت ہے، یہ بھی اصل میں اسی جو میں نے پڑھ کر سنایا تھا پہلے اس سے آگے ہے، یہ جو ہم تصویر کا روشن رخ اور بالخصوص اسلام کی نشأت ثانیہ اور پاکستان کے عنوان کے تحت عرض کر چکے ہیں، یعنی پاکستان میں اسلامی انقلاب کی جد و جہد ارادہ خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی، تدبیر الہی کے ساتھ سازگاری، اور بقول علامہ اقبال مرحوم فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کے مترادف ہوگی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس حوالے سے اب ہمیں غور کرنا ہے، سیرت مطہرہ سے اخذ کرنا ہے اپنے لیے، اس عزم مصمم کے ساتھ کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ سیرت مطہرہ سے جو کچھ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے، انقلاب کے 7 مراحل، میں پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کا بیان میں آپ کے سامنے مکمل کروں بغیر کسی دینی اصطلاح کو استعمال کیے۔ اس کی خاص وجہ ہے، ہمارے دور زوال میں دینی اصطلاحات کے مفہوم بدل چکے، یا وہ لمیٹڈ ہو گئے اور یا اس سے بھی آگے بڑھ کر پرورٹڈ ہو گئے، محدود بھی مست شدہ بھی۔ اب جب ہم وہ لفظ بولتے ہیں فوراً وہی جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا وہ آ جاتا ہے، تو ابلاغ نہیں ہوتا، بات پہنچتی نہیں ذہن تک۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پورا یہ ہے، پورا میں نے اخذ کیا ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک نقطہ، لیکن اسے میں جنرلائز ٹرم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا ایک عنوان قائم کر رہا ہوں، میکینکس آف ریولیوشن۔ ہر چیز کی ایک میکینکس ہے،
دیکھیے انقلاب جس کو میں ڈیفائن کر چکا، نظام اجتماعی میں کوئی تبدیلی، پہلا قدم یہ ہے کہ کوئی حقیقی انقلابی نظریہ ہو، ریولیوشنری فلسفی ہو. اور حقیقی سے مراد کیا ہے؟ انقلابی فلسفی وہ ہوگی جو ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی ہے، ورنہ واز ہے. اچھا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، واز کہتے رہیے. وہ تو انقلابی نظریہ تب بنے گا جبکہ وہ کسی جڑ کو کاٹ رہا ہو، سیاسی جڑ کو کاٹ رہا ہو، یا معاشی کو کاٹ رہا ہو، یا سماجی کو کاٹ رہا ہو. اے ٹرولی ریولیوشنری آئیڈیالوجی، اس کو پروپیگیٹ کیا جائے. اور اس آئیڈیالوجی کے بارے میں دوسری بات جو ہونی چاہیے وہ کیا؟ اگر تو یہ نئی ہے تو معاملہ سمپل ہے، سادہ ہے، یہ اپنی ٹرمینالوجی سے اپنے آپ کو پہچنوائے گی. لیکن اگر پرانی ہے